اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات کے اندر، اپنے جلال میں، اپنے جمال میں، اپنے اختیار میں، اپنے تصرف کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت جیسی اس کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، نہ ہی کسی کی ایسی صفات ہیں، نہ ہی ایسا کسی کا جلال ہے، نہ ہی ایسا کسی کا جمال ہے، اور نہ ہی ایسا کسی کا کمال ہے، نہ ہی ایسا کسی کا اختیار ہے، اور نہ ہی ایسا کسی کا تصرف ہے جیسا اللہ رب العزت کا کمال ہے، جلال ہے، جمال ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، صفات ہے، یا اس کی اپنی ذات ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر بھی وحدہ لا شریک بے مثل و مثال ہے، اور اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اور بے مثل و مثال ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اللہ کو سمجھ گیا، میں اللہ کو سمجھ گیا، یہ سب سے بڑا کفر ہے، اور کہنے والا سب سے بڑا کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ جس کو چھو لیں وہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ جس کے علم کا یا جس کی ذات کا ہمارا علم احاطہ کر لے وہ میرا اللہ نہیں ہے۔ وہ جھوٹا معبود تو ہو سکتا ہے، معبود برحق جس کو ہم اللہ کہہ کے پکارتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والو جس طرح اللہ اپنی ذات میں بلند ہے، ایسے وہ اپنی صفات کے اندر بھی بلند ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کا یہ کمال ہے کہ جس کو وہ اپنا بنا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، پھر اس کو بھی بلند کر دیتا ہے، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اکرم الاکرمین کی یہ عطا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے پھر اپنا بنا لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو جو چناؤ کے اندر اللہ نے کمال کر دیا، کمال کر دیا، جو ذات چنی گئی، منتخب کی گئی، وہ ذات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چن لیتا ہے اس کو قریب کر لیتا ہے، اس کو کیا اپنا عطا فرماتا ہے؟ قرب۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قرب عطا فرمایا کہ قرب عطا کرنے کی یا محبت کرنے کی حد کر دی۔ ایسا قرب عطا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا کہ مقام محبوبیت پہ پہنچا دیا یا مقام محبوبیت عطا کر دیا۔ اب یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، بات ذرا نقطہ جو ہے حساس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب جو قرب یا نزدیکی تعلق اللہ اس کے رسول یا اللہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کا ہے نہیں۔ اب یہاں سے بات سننی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جب رشتوں کے اندر قرب بڑھتا جاتا ہے، رشتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرب، نزدیکی بڑھتی جاتی ہے، حساسیت بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب رشتوں کے اندر قرب بڑھتا جاتا ہے، نزدیکی بڑھتی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، پھر حساسیت بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک خاتون سڑک پہ جا رہی ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قرب نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، ایک عورت ہے، وہ جا رہی ہے، اس کو کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، آپ کو برا ضرور لگے گا اگر ضمیر زندہ ہے کہ اس کو ایک عورت ہے کیوں اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یا فکرے کسے جا رہے ہیں یا اس کو چھیڑا جا رہا ہے، برا ضرور آپ کو لگے گا، لیکن کیا وہ تکلیف آپ کو ہوگی کہ اگر کوئی آپ کی بیٹی کو چھیڑے؟ وہ تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو بیٹی اپنی ماں، بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، ان چاروں میں کسی کے ساتھ کوئی جو قرب ہے وہ اس عورت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بے نہیں اللہ تعالیٰ جب قرب بڑھتا جاتا ہے تو رشتوں کے اندر حساسیت بھی اتنی آتی جاتی۔ آپ کا کوئی دوست ہے دور کا، اس کی کوئی آپ کے سامنے برائی بھی کر رہا ہے تو آپ سنتے رہیں گے، آپ ٹچ، آج کے دور میں تو بالکل ٹچ سے مس نہیں ہوں گے، برائی سنتے رہیں گے۔ لیکن وہی دوست آپ کے بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں کوئی ایک فکرہ بھی بول دے تو آپ فوراً بھڑک اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھائی دوستی اپنی جگہ پہ، دوبارہ میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات۔ اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی؟ کیوں
کہ گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو آپ کا قرب ہے، وہ قرب اس بات کا متقاضی ہے، متلاشی ہے کہ اس رشتے کے اندر حساسیت ہے کہ اب وہ رشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں غیبت یا برائی برداشت نہیں ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ بولو ہمارے دنیا کے یہ رشتے ہیں جو قریب کے رشتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے یا رب کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، تو رب کیسے توہین رسالت کو برداشت کر لے گا؟ اللہ کیسے توہین رسالت کو برداشت کر لے گا، یا نبی کی توہین کو برداشت کر لے گا، یا نبی کی بے توقیری کو برداشت کر لے گا؟ کوئی میرے بچوں کا یا آپ کے بچوں کے بارے میں کوئی برا کہ ان کی بے توقیری کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ تو اللہ والو جب اللہ کے نبی کی بے توقیری کی جاتی ہے یا توہین کی جاتی ہے تو کیا اللہ تعلق رکھے گا؟ جہاں مخلوق کی غیرت کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ والو میں نے بات شروع میں کہ یہ کہی کہ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اندر، یعنی اللہ کی جو ہستی ہے وہ اپنی ذات کے اندر بھی بے مثل و مثال اور اپنی صفات کے اندر بھی بے مثل و مثال ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ جس کو وہ قبول کر لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر اپنی ذات کا پرتاؤ بھی عطا کرتا ہے اور اپنی صفات کا پرتاؤ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی سب سے بلند اور اللہ کی صفات بھی سب سے بلند، اللہ کا ذکر بھی سب سے بلند۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ اور ذات کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ اب اللہ کا نام بھی برکت والا اور اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ اب یہ مضمون سمجھ آ گیا۔ اب ایک برکت والی ہستی کے ساتھ آمنہ کا لال جڑا ہے۔ تو میں نے ابھی کیا بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی یہ کریمی ہے اکرم الاکرمین کی، کہ وہ جس کو وہ کریم کر لیتا ہے اس کو اپنی ذات کا فیضان بھی عطا کرتا ہے اور اپنی صفات کا فیضان بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا اور اللہ کا ذکر برکت والا اور بلند، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بلند۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کے اندر اس پاک ذات کی تسبیح کی جا رہی ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی غالب آنے والا ہے، وہی قدوس ہے۔ اب یہ رب اپنے بارے میں کیا کروا رہے ہیں؟ تعارف۔ اپنا کیا کروا رہے ہیں؟ تعارف۔ 3 آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی اللہ رب العزت کے بارے میں۔ پہلی میں نے کیا پڑھی؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ بھی اللہ کے ذکر کا یا اللہ کے نام کا اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ خیال کرنا میرا نام کیسا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، میری ذات بھی برکت والی ہے۔ اب اپنے ذکر کی شان بیان کر رہا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ جو میں پڑھی اس میں اپنے ذکر کی شان بیان کر رہا ہے کہ میرا ذکر کس انداز میں ہو رہا ہے کائنات کے اندر۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ میری پاکی کو، میری تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ 3 باتیں اللہ رب العزت کے بارے میں نے کہی، تو میں نے یہ شروع میں یہ کیا کہا تھا کہ جب اللہ کسی کو قبول کر لے گا، اللہ ذکر کا پرتاؤ بھی عطا کرے گا، اللہ ذات کا پرتاؤ بھی عطا کرے گا، اللہ اپنی ساری صفات کا جتنا چاہے گا اپنے شان وہ فیضان عطا کرے گا۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لیا تو ان کو کیا عطا کیا ہوگا اور کتنا عطا کیا ہوگا یہ دینے والا ہی جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ اس میں ہم کلام نہیں کر سکتے، اس میں میں آپ کلام نہیں کر سکتے، بس جتنا میں بول سکتا تھا میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس سے زیادہ ہم بول نہیں سکتے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے اور نہ ہمارے پاس شعور ہے، نہ ہمارے پاس وہ ادب ہے، نہ وہ راز و نیاز جو محب اور محبوب میں ہوئی اس میں ہم شریک تھے۔ وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ اب جتنا ہمیں اللہ نے بتا دیا قرآن میں یا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے ذریعے،
وہ ہمارے اوپر اس پہ عمل کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ رب نے اپنے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابھی میں نے قرآن پڑھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی، اللہ نے اپنے ذکر کی شان کو بیان کیا۔ تو جس رب نے اپنے محبوب کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کیا، اپنا قرب ادا کیا، تو پھر کیسا فیضان سے فیض یاب کیا کہ رب نے عرشوں سے آواز دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سونیا میرا ذکر صرف بلند نہیں ہے، جو میرے نال لگ جائے وہ بلند کرتا ہوں۔ صرف میں اپنے ذات کا ذکر بلند نہیں رکھوں گا، جو میرے قرب میں آ جائے گا میں اس کو بھی بلندیاں عطا کر دوں گا۔ اللہ والو، جو ہم کھا رہے ہوں کسی کو وہی کھلا سکتے ہیں نا، کچھ پی رہے ہوں کوئی اوپر سے آ جائے تو اس کو وہی پلائیں گے، تو وہ بلندیوں والا ہے، جو اس کے قریب ہو جائے گا اس کو بلندی ہی عطا کرے گا۔ ابلیس پستیوں والا ہے، جو اس کے قریب ہو جائے گا اس کو پستیاں ہی ملیں گی، اس کو ذلتیں ہی ملیں گی۔ وہ معز بھی ہے، عزیز بھی ہے، جو اس کے قریب ہو جائے گا وہ اس کو بھی غالب کرنے والا بنا دے گا، جو اس کے قریب ہو جائے گا اس کو بھی معز کی خیرات عطا فرمائے گا، اس کو بھی عزت والا بنا دے گا۔ تو اللہ نے کیا عزت دی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا اکرام کیا کہ رب نے عرشوں سے آواز دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے بھی ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے؟ بلند کر دیا۔ اب اللہ والو، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سوال صرف دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کتنا بلند کیتا ہے۔ بات تو مزے کی یہاں آتا ہے بھئی کتنا بلند کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے۔ تو اللہ والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذکر کی شان ہے یا اس کی بلندی، اس کا ادراک حاصل کرنا ہو تو پھر قرآن پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو تصوف کے امام ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، دونوں یہ بزرگان ہستیاں، دونوں کا یہ قول ہے، دونوں یہ فرماتی ہیں کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جاؤ یعنی روضہ رسول پہ جاؤ، بارگاہ رسالت میں تمہاری حاضری ہو، تو اپنی سانسوں کے اوپر بھی نگاہ رکھو، ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے، اللہ نے کیا عزت دی ہے، کیا شان دی ہے۔ تو میں نے کیا بات کہی تھی کہ جب قربتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر رشتوں کے اندر حساسیت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ کے ساتھ جو قرب کا رشتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کائنات میں کسی اور کو یہ قرب نصیب نہیں ہے، تو وہاں حساسیت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ حساسیت بڑھے گی۔ اسی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت بایزید بستامی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جب تم در اقدس پہ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جاؤ، بارگاہ رسالت میں جاؤ سلام پڑھنے کے لیے، نذرانہ درود پیش کرنے کے لیے، تو اپنی سانسوں کے اوپر نگاہ رکھنا، کہیں تیری بے ترتیب سانسیں تجھے بارگاہ رسالت سے محروم نہ کر دیں، فیضان سے محروم نہ کر دیں۔ تو اللہ والو، جس بارگاہ کا یہ مقام ہے یا جس بارگاہ کی یہ حساسیت ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام حاصل ہوگا، کیا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ احزاب کی، اللہ والو جب یہ ہمارے جیسے ٹکا ٹوکرا لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تو ایسے یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن کوئی صاحب بصیرت پڑھے گا، ہم کون ہیں؟ صاحب بصارت۔ ہم کون ہیں؟ اکھاں لے، ہم بصارت والے ہیں، ہم بصیرت والے نہیں ہیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ بصیرت والوں کی باتیں ہیں۔ بصارت والا تو دیکھ کے پڑھ لے گا، تو بصیرت والا دل کی آنکھ سے پڑھے گا، اللہ نے اس کو فہم دیا ہوگا۔ تو جب بصارت والا یعنی صاحب نظر آنکھوں والا قرآن پڑھے گا تو وہ کیا پڑھے گا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کو جتنا مرضی سنوار کے خوبصورت کر کے پڑھ لے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ والو جب یہ مومن یہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، کوئی اللہ کا ولی آپ کو یہ آیت مبارکہ سمجھائے گا یا ہمیں کو سمجھاتا ہے، تو اللہ والو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، اس کے اوپر دو کیفیات آئیں گی، کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت۔ جب وہ پڑھے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو فوراً اس کے قلب کے اوپر الہام ہوگا
قلبی واردات ہوگی، اس کے دل میں یہ فوراً آئے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ کیا شان ہے، کہ کتنا ذکر بلند کیا ہے، کہ جس ذات کا ذکر خود خدا کر رہا ہے اس کے ذکر کی کیا شان ہوگی، ذکر رسول کی کیا شان ہوگی۔ تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا جیسے آپ لوگ جھوم رہے ہیں کہ جس کملی والے کے دین پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جس کے خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی ہم نے گواہی دی ہے اور جس کی رسالت اور نبوت کی ہم نے گواہی دی ہے۔ اب ہمیں کتنا وہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام دیا ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیسی شان والا ہے، ہمیں فخر ہو رہا ہے، ہمیں فخر ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایک یہ پہلو ہے کہ انسان جب اس آیت کو کھولتا ہے، اس کی تفسیر میں جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس آیت کو جو آیت دوسری آیت کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے یا سمجھانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی، یعنی ذکر اتنا بلند کر دیا کہ خود اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بلندی ذکر ہے اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ اب یہ اس کا ایک پہلو ہے، اس آیت مبارکہ کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ایک پہلو ہے۔ جب صاحب بصیرت یہ قرآن پڑھے گا یا آیت مبارکہ پڑھے گا تو ایک کیفیت یہ آ سکتی ہے جو آپ حضرات کے اوپر آئی کہ آپ جھوم رہے ہیں کہ اللہ نے ذکر رسول کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ دوسری کیفیت جو ہمارے اوپر نہیں آتی یا ہمیں نصیب نہیں ہوتی یا ہمیں اس کا ادراک حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر خود خدا کر رہا ہے، جس کا ذکر خود خدا کر رہا ہے، اس کے ذکر سے محرومی کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ یہ بات ہمیں نہیں آتی کیونکہ ہم کون سے ہیں؟ سامنے اکھاں والے، یہ آنکھ والے نہیں ہیں، کہ جس کا ذکر خود خدا کر رہا ہے اس ذکر کی کیا شان ہوگی۔ تو جو اس ذکر سے محروم ہے، یعنی ذکر رسول سے جو محروم ہے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ عام عوام جو ہمارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ذکر کا مطلب ہے اللہ اللہ کرنا، یعنی جس طرح آپ حضرات آج ذکر کے لیے تشریف لے کر آئے، یہ بھی ذکر ہے۔ کلمہ پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، تسبیح و تحلیل یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کی جو اور تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک شخص ہے وہ روزانہ 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 100 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے، تو صرف یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے، یا حضور کا ذکر صرف درود پڑھنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں حضور کی سیرت اور صورت کو بیان کر رہا ہوں، یہی میرے حضور کا ذکر ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ بھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ میں نے درود پڑھا یا میں نے کملی والے کا نام لیا، آپ نے درود پڑھا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچنا، اپنے تصور میں، اپنے خیالوں میں محبت کرنا، یہ بھی میرے حضور کا ذکر ہے، یہ بھی میرے حضور کا ذکر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پہ چلنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ بولو، ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ درود پاک پڑھ لیا۔ ایک شخص درود پاک پڑھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ کتاب ہے سیرت النبی کی، وہ پڑھ رہا ہے، کوئی محفل ہے اس میں شریک ہے یا محفل میں بیان کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کے غلامی رسول والی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ بولو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو ابھی میں نے پہلے کیا بات کہی تھی کہ جس کے ذکر کی یہ شان ہے کہ باعث بستامی اور جنید بغدادی جیسی ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے سانسوں کی ترتیب کو بھی ٹھیک رکھو، تمہارے سانس بھی اوپر نیچے ہوئے، ان کی آواز نکلی بے ترتیبی کی وجہ سے، تو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو۔ تو جس کے ذکر کی یہ شان ہے، اگر توفیق مل جائے تو کیا کمال حاصل ہوگا، اگر محرومی ہو تو کیا بدبختی ہوگی، کیا بدبختی ہوگی۔ تو بدبختی، میں دوبارہ بات کو دہرا رہا ہوں کہ بدبختی صرف یہ نہیں ہے کہ میں درود نہ پڑھ سکتا، بدبختی یہ بھی ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہو سکا تھا میں جا نہ سکا،
جہاں کملی والے کا ذکر ہو رہا تھا میں جا نہ سکا، جہاں کملی والے کا ذکر ہو رہا تھا میں سن نہ سکا، تو جو میں زندگی گزار رہا تھا میں نبی کی سنتوں پہ عمل کر نہ سکا. یہ سارا بدبختی کے اندر ہے. کیوں؟ یہ سارے کا سارا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سنت پہ چلنا بھی ذکر، حضور کو تصور میں محبت کرنا وہ بھی حضور کا ذکر، وہ بھی حضور کا ذکر، درود و سلام پڑھنا وہ بھی ذکر، کوئی کتاب لکھتا ہے وہ بھی ذکر، کوئی کتاب آگے پہنچاتا ہے تو وہ بھی ذکر، کوئی کتاب پڑھ کے سناتا ہے تو وہ بھی ذکر، کوئی کتاب کو سنتا ہے تو وہ بھی ذکر. جا کر اللہ والے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق مل گئی تو اللہ والو اس سے بڑی کوئی عطا نہیں ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے محروم ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں. میں اب آپ کو دلیل دیتا ہوں. آپ حضرات میں سے کسی کو میں گمان کر رہا ہوں کہ سانپ نے کاٹا نہیں ہوگا، لیکن ہم سب کے دلوں میں ذہنوں میں سانپ کا خوف ہے. کیوں خوف ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ سانپ ڈس جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان مر بھی سکتا ہے. ہم نے بچپن سے لے کے اب تک اتنا سنا کہ سانپ ڈس جائے، سانپ کاٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارے دل میں کیا بیٹھ گیا؟ خوف. ذکر سانپ نے ہمارے دل میں کیا بٹھا دیا؟ خوف. حالانکہ ہم نے سانپ کو دیکھا نہیں ہے. بے نہیں. آپ میں سے میرے سے محبت کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کتنی محبت ہے. میں نے کہا کہ میرے سے محبت کون کون کرتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب نے اظہار کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، قائم اور دائم رکھے. آپ نے ہاتھ بھی کھڑے کیے. ابھی میں عبدالصمد کو بلاتا ہوں. معلوم ہے نا عبدالصمد کا ادھا پاگل ہمارا جو خادم ہے، تو اس کو میں بلاتا ہوں اور اس کو میں ایک پلیٹ کے اندر 20 بسکٹ ڈال کے دیتا ہوں. کتنے؟ 20. اور میں عبدالصمد کو کہتا ہوں وہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے نا تنویر کے ساتھ صاحب، وہاں سے شروع ہو جا تو پلیٹ لے کر تو آخر تک چل. اور ادھر سے میں بولتا ہوں کہ ان 20 بسکٹ کے اندر ایک زہر والا ہے. 20 کے اندر کتنے زہر والے ہیں؟ ایک. 19 ٹھیک ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں. 19 ٹھیک ہے، ایک زہر والا ہے. انشاءاللہ ابھی محبت چیک ہو جاتی ہے. اب میں کہوں گا تنویر صاحب کھاؤ، آپ کہیں گے نہیں حضرت صاحب محبت اپنی جگہ دے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جگہ دے. او بھائی 19 ٹھیک ہیں، 19 تو ٹھیک ہے، زہر والا ایک ہے. حضرت صاحب ابھی جو ہو سکتا ہے وہ میرے ہی سے ہی آ جائے. اب عبدالصمد یہاں سے پلیٹ پکڑے گا، انشاءاللہ پوری کی پوری بما 20 بسکٹ اور خالی پیکٹ کے دروازے کے باہر خانقاہ سے چلے گا، کوئی کھانے والا نہیں ہوگا. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی 19 ٹھیک ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، صرف ایک زہر والا ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں بھائی زہر والا نہیں ہے، ہم یہاں اللہ اللہ کرنے آتے ہیں، وظیفے لینے آتے ہیں، دم درود تویز دھاگا لینے کے لیے آتے ہیں. ہم تو حاضری لگوانے، بچے مروانے تھوڑے یا خود مرنے کے لیے آئے. اتنی محبت بھی نہیں ہے کہ جتنی تھی سمجھ بیٹھے. وہ تو ہم نے آپ کا دل رکھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا. اب عاشقی ساری کھل کے سامنے آ گئی، کھل گئی نا عاشقی. اللہ اب آپ میں سے کسی نے زہر کھایا کبھی؟ اللہ نہ کرے نہیں کھایا، لیکن آپ نے زہر کے بارے میں سنا ہے تو آپ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے. آپ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے. اللہ والو یہی ہمارے میں اور ولیوں میں فرق ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہی ہمارے میں اور ان میں فرق ہے. اب میں آپ کو اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے موضوع سے بات ہٹ جائے گی، میں مختصر 2-4 فکروں میں عرض کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مختصر ترین تعارف بات بتانے سے یا نقطہ سمجھانے سے پہلے یہ ہے کہ جب تک وہ کافر رہے، حالت کفر میں رہے، انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری. انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری. اور احد کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا وہ بھی خالد بن ولید کے ذریعے پہنچا، کیونکہ ان کی جنگی حکمت عملی ایسی، وہ جرنیلی ایسے تھے. اور جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا تو جنگ پھر بھی کوئی نہیں ہاری. جنگ پھر یعنی حالت کفر میں بھی کوئی مارکا نہیں ہارے اور حالت ایمان میں بھی کوئی مارکا نہیں ہارے. یہ اللہ کی عطا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا. یعنی سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور اللہ کی تلوار کا لقب جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب ساری زندگی ان کی تمنا رہی کہ میدان جنگ میں مارا جاؤں گا کفار کے خلاف. تو موت کہاں آئی؟ بستر کے اوپر. موت کہاں آئی ہے؟ بستر کے اوپر. سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یعنی کفار کی طرف سے بھی اور اہل ایمان کی طرف سے بھی.
جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو، یعنی بدن زخموں سے چور و چور ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، اور اندر ایک تڑپ ہے، خواہش ہے کہ میں میدان جنگ میں مارا جاؤں۔ تو اللہ نے موت کہاں دی؟ بستر پہ۔ تو اللہ والو، موت دینے والا پھر کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ جب خوف اللہ دل تربیت ہوتی ہے بزرگان کی صحبت میں، تو ان کی تربیت کرنے والے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ دلوں سے جب خوف نکل گیا، اب محاذ پہ ہیں، تو یہودیوں نے کوبرا سانپ کا زہر شیشی میں نکالا ہوا تھا، اور وہ سانپ وہ جو زہر تھا اس کی شدت یہ تھی، اگر اس کو کوئی ایسے ہاتھ سے چھو بھی لے تو موت واقع ہو جائے، پینا تو بڑی آگے کی بات ہے۔ یہودیوں کا یہ تھا کہ اگر خالد بن ولید کو نقصان پہنچ جاتا ہے، ہم جنگ جیت جائیں گے، ہم جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ جنگ میں کیا چلتی ہے؟ حکمت عملی۔ جرنیل جو ہے، جو اس کی حکمت عملی ہوگی، جو مجاہدین پیچھے ہوں گے ہمارے جیسے لڑنے والے، انہوں نے تو آرڈر پہ چلنا نا، حکم پہ چلنا، جیسا حکم ہوگا، جیسی جنگی چال ہوگی، انہوں نے تو ویسے چلنا ہوگا۔ تو ان کا یقین یہ تھا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے مسلمان جیتتے ہیں۔ کس کی وجہ سے جیتتے ہیں؟ اور خالد بن ولید کا یقین تھا کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے جیتتے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے جیتتے ہیں۔ خالد کون ہوتا ہے؟ جنگ جتوانے والا۔ لیکن زمانے کا، یہودیوں کا، کفار مشرکین کا بھی یقین کیا ہے کہ خالد کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی۔ اب یہ یقین تھا، انہوں نے زہر تیار کیا، زہر پہنچایا، ہم نے فرمایا کہ تم مجھے زہر دینا چاہتے ہو، لاؤ پہلے پھر زہر دو مجھے، لاؤ مجھے زہر دو، تاکہ زمانے کو یہ معلوم ہو جائے کہ موت زہر کے اندر نہیں ہے، موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو میٹھے کے ذریعے مروا دے، وہ چاہے تو ڈبو کے مروا دے، وہ چاہے تو زہر کے ذریعے مروا دے، لاؤ زہر دو۔ آپ نے زہر کی شیشی پکڑی، اس کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اپنے منہ میں حلق میں ڈال لی۔ اب یہودی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تڑپیں گے اور جان دے دیں گے، خون ان کا جم جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ ابھی تڑپیں گے، جان دے دیں گے۔ آپ نے کہا میں جان دینے نہیں آیا، بلکہ تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہوں، مر کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو للکارا تو قدموں میں پڑے۔ تو اللہ والو، موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ زہر میں نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں خوف کس کا ہے؟ زہر کا۔ اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ زہر کا خوف کیوں بیٹھا ہے۔ ہم نے زہر کے بارے اتنا سنا، اتنا سنا، اتنا پڑھا کہ اب بن کھائے ہمارے دلوں میں زہر کا خوف بیٹھ گیا۔ اب نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ میں نے اتنی لمبی جو بات کی ہے، اصل میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اگر ذکر زہر ہوا یا ذکر سانپ ہوا تو اس نے ہمارے اندر خوف بٹھا دیا۔ اگر اتنا ہی ذکر رسول ہوتا تو ہمارے اندر عشق رسول کیوں نہ آتا؟ سانپ کا ذکر ہوا، زہر کا ذکر ہوا، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو سانپ نے کاٹا بھی نہیں، آپ نے زہر کسی نے پیا بھی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو خوف ہے ذکر سن کے۔ تو اگر حضور کا ذکر اتنا عام ہوتا تو آج گھر گھر میں عاشق رسول ہوتا، عاشق رسول ہوتا۔ تو اللہ بولو، ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے ولایت کی، اور ولایت ضمانت ہے دونوں جہان میں کامیابی کی۔ یہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جو ذکر رسول نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے، جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کا عارفانہ ترجمہ کریں تو وہ بڑا آسان ہے جو اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ محبوبہ جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ اے میرے محبوب ان کو فرما دیجئے، یہ کہتی ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں یہ تیری اتباع کرے، یہ تیری اتباع کرے۔ تو اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے؟ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ محبوب جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ تو حضور کا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذکر رسول۔ پہلا نقطہ، پہلی بنیاد یا سیڑھی کا پہلا قدم وہ کیا ہے؟ ذکر رسول۔ ذکر رسول ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل میں حب رسول آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آئے گی۔ جب وہ محبت اپنی شدت اختیار کرے گی، کیا کرے گی؟ شدت، وہ عشق میں بدل جائے گی۔
کس میں بدلے گی؟ عشق میں. تو اللہ والو عشق وہ آگ ہے جو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے. ہم تو عقیدت کے درجے پہ ہیں جس کو ہم عشق رسول کا نعرہ لگا کے یا نام دے کے مال کماتے عزتیں کماتے ہیں. ہم تو عقیدت رکھتے ہیں. محبت تو بڑا آگے کا مقام ہے. اور عاشقی وہ تو کس کو اللہ قلیل کسی کو نصیب ہو جائے, اللہ قلیل کسی کو نصیب ہو جائے. اللہ بولو عاشقی کیا ہے؟ عاشقی کیا ہے؟ دو لفظ آپ سن لو, دو فکریں سن لو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. لیلا مجنو کا نام تو سنا ہے, لیلا مجنو کا. جب مجنو لیلا کے عشق میں گرفتار ہوا, محبت عشق میں بدلی, محبت عشق میں بدلی. اب ایک صاحب نماز پڑھ رہے, کیا پڑھ رہے؟ نماز پڑھ رہے. مجنو آگے سے گزر گیا. جب آگے سے ایسے کر کے گزرا, نمازی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. نمازی نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنی زبان کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میں نماز پڑھا تو نماز کے آگے سے گزر رہا. تو مجنو تھوڑا دور جا کے بیٹھ کے کرلانے لگا, رونے لگا کہ میں ایک کالی کلوٹی عورت کی محبت میں گرفتار ہوں, تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے معلوم نہیں کہ میں تیرے آگے سے گزرا ہوں. تو اللہ سے محبت کا اعلان کر کے دعویٰ کر کے کھڑا ہے, تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر رہا تھا؟ تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر رہا تھا؟ میں ایک کالی کلوٹی عورت, حبشہ کی رہنے والی ایک حبشن عورت ہے, تو میں عورت کے عشق میں گرفتار ہوں. تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے خیالوں میں گم تھا, مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے, میں تیرے آگے سے گزر رہا ہوں. اور تو اللہ سے محبت کا وعدہ کر کے اس کو معبود مان کے اعلان کر کے اللہ اکبر کہہ کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, تو تیرا دھیان میری طرف بھی تھا. تو اللہ والو عشق یہ وہ نعمت ہے یا وہ آگ ہے جو دنیا سے بے نیاز کر. امام حسن کا زمانہ آ گیا مولا علی کے بعد. اب حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے. آپ کو اقتدار ملا, 6 ماہ کے بعد آپ نے اقتدار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے دونوں گروہ کے اندر صلح ہو جائے. امام حسن آ رہے ہیں, آگے مجنو کھڑا ہے. لوگوں نے تعارف کروایا کہ یہ جو ہے نا یہ اس عورت کی وجہ سے یہ اس کی حالت ہوئی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا, امام حسن نے پوچھا مجنو سے کہ میں نے حکومت, اقتدار, منصب امیر معاویہ کو دے دیا ہے, کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ حکومت میں نے ان کو دے دی ہے. تو مجنو چپ رہا. توجہ رکھیے گا, اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ امام حسن کی مجنو کے ساتھ, کہ میں نے اقتدار کس کو دے دیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کو. تو کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ وہ سن کے چپ رہا. جب امام حسن نے دوبارہ کہا کہ میں نے اقتدار جو ہے, منصب, وہ امیر معاویہ کو دے دیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو مجنو کہنے لگا کہ مولا اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو اقتدار اگر دینا تھا تو لیلا کو دیتے. اقتدار اگر دینا ہی تھا میرے کہنے پہ, میرے سے پوچھ کے, اب دینے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دینے سے پہلے میرے سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو مشورہ دیتا کہ اقتدار تو لیلا کو جچتا ہے, اقتدار لیلا کو جچتا ہے. تو اللہ والو عشق وہ آگ ہے جو زمانے سے بے نیاز کر دیتی ہے. ایک عورت سے محبت ہے تو اس کو ہوش و حواس نہیں ہے, وہ کہتا ہے اقتدار بھی ہو تو لیلا کے پاس ہو, جو نعمت بھی ہو تو لیلا کے پاس ہو. پھر جس کے ساتھ محبت ہوگی, جو محب ہوگا, محبوب ہوگا, اس کی ہر بات کے اندر اس کو سرور ہوگا, اس کی ڈانٹ کے اندر بھی اور اس کی عطا کے اندر بھی سرور ہوگا. لیلا بیمار ہو گئی, لیلا بیمار ہو گئی, بیماری لمبی ہوئی, موت کے منہ میں جانے لگی, اللہ نے نئی زندگی دے دی. جب صحت ملی تو لیلا نے خیرات کی, لیلا نے خیرات کی. اب اس کا عاشق مجنو بھی اس خیرات لینے کے لیے قطار میں لگا ہوا ہے, پیالہ پکڑ کے کہ مجھے بھی خیرات دو. اب لیلا جو ہے, جو لنگر پکا ہوا ہے, جو خیرات ہے, وہ لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں, لیتے جا رہے. اب کس کی باری آ گئی؟ مجنو کی. مجنو نے پیالہ جب آگے کیا اور ایسے آنکھیں ملائیں تو لیلا نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو گلی گلی میں مجھے ذلیل کر رہا ہے, میرے سے عشق کا, میرے سے محبت کا دعویٰ کر کے مجھے ذلیل کر رہا ہے, یہ وہی ہے. تو لیلا ایک دم غصے میں آئی, اس نے پیالہ پکڑا, دیوار پہ دے مارا کہ بدبخت یہاں بھی, میرے گھر میں بھی آ کے مجھے ذلیل کر رہا ہے, سارے زمانے میں تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے, کہیں کا چھوڑا نہیں ہے کہ یہ میری محبوبہ ہے, یہ میری معشوقہ ہے, آج یہاں بھی آ گیا ہے. تو پیالہ کہاں دے مارا؟ دیوار پہ. پیالہ ٹوٹ گیا. اب مجنو ناچ رہا,
مجنو ناچ رہا ہے۔ اللہ والو آج ایک دن دکان پہ گاہک نہ آئے ہمارا منہ اتر جاتا ہے، پیسے کم ہو جائے منہ اتر جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جائے منہ اتر جاتا ہے۔ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس نے اس کا پیالہ ہی توڑ دیا ہے، وہ خوشی سے جھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے۔ تو لوگوں نے جب تانا دیا یار بیلیوں نے کہ بھائی ہمیں تو جو ہے وہ لنگر ملا ہے، تو تمہیں کیا ملا؟ تیرا تو پیالہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا پیالہ توڑا بھی تو اسی کے ساتھ جاتا نا جس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہو، تو میرا رشتہ اس کے ساتھ تھا، کوئی محبت کا رشتہ تھا، تو آج اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تو جہاں محبت ہو تو کبھی وہاں نفرت کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، اکتاہٹ کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اتنے مجمع کے اندر کسی نے لیلا سے کلام کیا ہے؟ میں ہی ہوں تو جس سے لیلا نے کلام کیا ہے۔ تم اتنے لنگر لینے کے لیے گئے ہو، پیالے لے کر قطار میں لگے رہے ہو، تمہارے کسی کے ساتھ لیلا نے کلام کیا ہے؟ اس نے جیسا بھی کلام کیا ہے، کیا تو میرے ساتھ ہے، کیا تو میرے ساتھ ہے، اگر میرے سے کوئی تعلق تھا تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ والو اب یہ کیا ہے کہ معشوقہ محبوبہ جس حال میں بھی رکھ رہی ہے اس حال میں بھی مجنون راضی ہے۔ تو اللہ والو کیا یہ ہمارا طرز عمل ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے، ذرا سا دنیا تانگ ہوتی، حضرت صاحب مر گئے ہیں، جادو تھی گیا ہے، جادو ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، کام نہیں چل رہا، بچے بات نہیں مانتے، فلاں ہو گیا، فلاں تھی گیا، عجیب کہانی ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو میں کتنے بیانات میں پچھلے دو میں یہ بات سمجھا چکا ہوں اللہ والو، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، ہم میں سے کس نے اپنی مرضی سے جانا ہے؟ آئے بھی اس کی مرضی سے، جانا بھی اس کی مرضی سے، تو درمیان میں مرضی کہاں سے آ گئی؟ درمیان میں بیٹے مرضی کہاں سے آ گئی؟ اللہ والو ادھر عرضی ہے ادھر مرضی ہے، ادھر کیا ہے؟ عرضی ہے۔ بس عرض کرتے رہو، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ بھی کرو، اپنے والدین کو بھی کہو، اپنے اساتذہ کو بھی کہو، کوئی اور شخص آپ کو ملتا ہے معتبر جس پہ آپ کا دل ٹھہرتا ہے اس کو بھی دعا کے لیے کہو، وہ بھی عرض کرے آپ کے حق میں۔ عرضی ہے، مرضی کس کی ہے؟ عرش والے کی۔ عرضی کس کی ہے؟ فرش والے کی۔ اب یہ بات یاد رہے گی، عرضی کس کی چلے گی؟ فرش والے کی، اور مرضی کس کی چلے گی؟ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمہارے تمام کاموں کا انجام میرے ہاتھ میں ہے، تم جو مرضی کر لو، تمہیں کامیابی نظر بھی آتی ہوگی، اگر میں نہیں چاہوں گا تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ امور کہتے ہیں کاموں کو، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، تمہارے تمام کاموں کا انجام وَإِلَى اللَّهِ میرے ہاتھ میں ہے، تم کوشش کر سکتے، تم کوشش کر سکتے ہو۔ تو اللہ والو اب جب دنیا کا ذکر ہوا تو ہمارے دل میں کس کی محبت آئی؟ ذکر کی۔ سانپ کا ذکر ہوا تو خوف کس کا آیا؟ زہر کا ذکر ہوا تو خوف کس کا آیا؟ زہر۔ تو اگر ذکر ہوتا آمنہ کے لال کا تو محبت کس کی آتی؟ آمنہ کے لال۔ اب آپ ایک حدیث پاک سنیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے غلام ہیں، عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنیے گا ربیع الاول میں کہ تیرے میرے لیے رو رہے ہیں۔ 14.5 صدیاں پہلے، آج سے 1450 سال پیچھے، تیرا لجپال تیرے لیے رو رہا ہے، میرے لیے رو رہا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، اور آپ کے جو آنسو ہیں وہ ریش مبارک پہ گر رہے ہیں اور آپ کے سینہ اطہر پہ، سینہ مبارک پہ، چھاتی پہ گر رہے ہیں۔ سیدنا ثوبان تھوڑا سا آگے بڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیوں روندے جاتے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں کرلا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری محبت میں فدا ہو جائیں گے۔ اب کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی بیان رہ جاتا کرنے کا والا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا وفا کی ہے۔ سبحان، میں ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ علماء سے، مشائخ سے میری سیرت اور صورت کے بارے میں سنیں گے، ذکر رسول سنیں گے اور وہ میری محبت میں ایسے گرفتار ہو جائیں گے۔ سبحان، مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر اللہ ان کو اختیار دے کہ اپنے بیوی بچے مال بیچ کے میری زیارت کر لیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ کر جائیں گے،
وہ کر دیں گے، وہ اپنی بیوی بچے مال میری زیارت کے لیے قربان کر، یعنی وہ اس ذکر رسول کرتے کرتے عشق رسول کے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ جبریل کو دیکھا ہوگا، نہ قرآن اترتے دیکھا ہوگا، نہ میرے معجزات کو دیکھا ہوگا، نہ میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا، صرف وہ وقت کے علماء مشائخ سے میرا ذکر سنیں گے، میرے عشق میں گرفتار ہو جائیں گے، میں ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو اللہ والو ذکر رسول کس کی بنیاد ہے؟ عشق رسول کی۔ تو عشق رسول کس کی بنیاد ہے؟ غلامی رسول کی۔ اور غلامی رسول کس کی بنیاد ہے؟ ولایت کی۔ تو جو عاشق رسول نہیں، ذکر رسول نہیں کرتا، ذاکر نہیں ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام الرسول نہیں ہے۔ جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے، وہ ہادی نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، اس کے در سے کچھ نہیں مل سکتا۔ جو نفع ہوتا ہے وہ عاشق رسول سے ہوتا ہے۔ اللہ بولو عشق رسول اگر نصیب ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس کائنات میں کوئی بڑی نعمت نہیں ہے ایمان کے بعد، کیونکہ عشق رسول عین ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آج سے پہلے کموں پیش 100 سال پہلے، یعنی 100 سال یا 90 سال پرانی بات ہے، ابھی میں نے یہ بات کہی کہ جہاں قربتیں بڑھتی جاتی ہیں وہاں حساسیت بڑھتی جاتی ہے، کہ انسان چھوٹی سی بات بھی، تھوڑی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ 2 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں عرض کر دوں۔ نوجوان نسل کے اندر جب کمیونزم کا عروج ہوا، رشیا کے اندر، روس کے اندر دہریہ پن کا رواج ہوا کہ یہ سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کے اوپر کمیونزم کی بنیاد ہے۔ ایک نوجوان اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا، اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن کالج سکول کی تعلیم نے اس کو دہریہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ دہریہ۔ اس نے اعلان کر دیا جی کوئی اللہ رسول والا، یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب معاذ اللہ ڈھکونسلا ہے، یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے یہ خود بخود بنی ہے اور خود بخود ہی یہ چل رہی ہے۔ اب وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں اور یہاں تک پھر پہنچ گیا کہ وہ دہریے اپنے جو مذہب ہے اس کا وہ مبلغ بن گیا، آگے لوگوں کو بھی گمراہ کر کے دہریہ پن کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کو دہریہ بنا رہا ہے۔ جب بات پہنچتے پہنچتے ایک اللہ والے کے پاس پہنچی تو انہوں نے ان کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کو نہیں مانتا۔ ہاں، میں کہا کوئی بات نہیں، نہ مان، تیرا دل نہیں مانتا نہ مان، کوئی بات نہیں، جو تیرا عقیدہ ہے، مذہب ہے، تو رکھ، تو کبھی کبھار ہمارے پاس آتا رہے، توجہ ہے، کبھی کبھار ہمارے پاس آتا ہی رہو۔ نہیں مانتے، تیرا دل نہیں مانتا، جب تیرا دل مان جائے گا تو مان جانا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں صرف اللہ ہی کو نہیں مانتا، میں رسول کو بھی نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو بات اللہ تک رکھے تو پھر بات بن سکتی ہے، بات اللہ تک رکھے تو بات بن سکتی ہے، تو بات رسول تک نہ لے کر جا، تو بات لا الہ الا اللہ تک رکھ، محمد الرسول اللہ پہ نہ جا، تو بات بن سکتی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ رسول کو مانتا ہوں۔ جب 2-4 مرتبہ انہوں نے تکرار کی، آپ نے فرمایا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا رسول کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا تم ماننا بھی چاہے گا، ایسے اشارہ کیا، ماننا بھی چاہو گے تو قیامت تک مان نہیں سکو گے۔ کیوں؟ جو تیری تان مدینے والے سے جڑی تھی میں نے توڑ دی ہے، میں نے توڑ دی ہے۔ اب تو ہدایت مانگے گا بھی یا تیرے لیے ہدایت کی دعا کی بھی جائے گی، قیامت تک تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں نے کیا بات کہی تھی کہ جہاں محبتیں بڑھتی ہیں وہاں حساسیت بھی بڑھتی ہے، کہ بات تو لا الہ الا اللہ تک رکھے، محمد الرسول اللہ پہ نہ جا، ہو سکتا ہے اللہ کرم کر دے، کملی والے کی دعا کے صدقے وہ ہاتھ اٹھا دیں، دعائے رحمت کر دیں تو کم کرم ہو جائے۔ تو اللہ والو ذکر رسول جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا۔ جب عشق رسول نہیں ہوگا تو پھر اللہ والو ہمیں کوئی ہانگ کے ادھر لے جائے، کوئی ہانگ کے ہمیں ادھر لے جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کیا شان بخشی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی و بارک علی سیدنا و مولانا، کہ اللہ ایمان والوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم ذکر کرو، یعنی ذکر رسول کرو۔ اب یہاں اللہ والوں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو خود سراپا رحمت ہے اس کے لیے درود پڑھنے کی کیا حاجت ہے، یا درود السلام پڑھنے کی کیا حاجت ہے، یا دعائے رحمت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ آج لوگوں کو اس بات پہ بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو خود نبی کی رحمت کے محتاج ہیں، تو نبی معاذ اللہ ہمارے درود کا محتاج کیسے ہو گیا؟ بس زندگی میں ایک بار یہ آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آپ کے اوپر درود واجب ہو گیا، بس ایک بار آپ نے پڑھ لیا، اس آیت کے اوپر عمل ہو گیا، اس کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، درود پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک کثرت کرو۔ اور ہمیں درس کیا دیا جا رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا اور پڑھ لیا۔ اللہ کا نبی تو سراپا رحمت ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو ان کو ہماری طرف سے دعائے رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ والو، درود تو بہانہ ہے، درود تو کیا ہے؟ بہانہ ہے۔ اصل میں اس امت کو بخشنا جو ہے وہ نشانہ ہے کہ درود ہم نبی پہ پڑھیں گے سمرتے خود جائیں گے۔ اور ہم درود کیا پڑھتے ہیں؟ ہم درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما۔ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم تو تیرے نبی کے لیے مانگیں تو کیا مانگیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، دعائے رحمت کریں تو کیا کریں، ہمیں تو کرنی بھی نہیں آتی۔ تو اپنے شان رحمت نازل فرما، تو کر جو کرنا ہے۔ اللہ نے درود کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھو۔ اس لیے درود پاک یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام واحد عبادت ہے یا واحد عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، چاہے ریاکاری کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے لیٹ کے پڑھا جائے، چاہے وضو کے ساتھ پڑھا جائے، جس حال میں بھی پڑھا جائے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ اس عمل کے اندر میں نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں، اب یہاں تک کہ نماز کتنا بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہماری شریعت کا کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر منشا صاحب توجہ ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر۔ اگر نیت نہیں کریں گے نماز ہو جائے گی؟ تو نیت کون کرے گا؟ میں۔ اللہ کو میں ہی تو پسند نہیں ہے، میں ہی تو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام عبادات کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری ہوگی تو منہ پہ دے ماروں گا۔ زکوٰۃ، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں۔ تو درود میں کیا آتا ہے؟ اے اللہ، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت نازل فرما علی محمد، محمد کے اوپر۔ اس میں میں نہیں ہے، تو جس عمل کے اندر میں نہیں ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں یہ کیا ہے؟ عرضی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر پل قبول ہی قبول ہے۔ اور اس عبادت کے 1-2 فضائل میں اب حضرات کو مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے۔ سارے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جنت کے طالب، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا اور جنت عطا فرما۔ لیکن 5 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے، یہ 5 لوگ مجھے دے دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے، جو پیاسے کو پانی پلائے، جو پیاسے کو پانی پلائے، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑے پہنائے۔ کتنے ہو گئے؟ بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، اور کسی کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، کوئی بیٹی ہے، عورت ہے، بیوہ ہے، اس کے سر پہ چادر لے دی، کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، سردیاں آ رہی کوئی اور چیز دے دی، تو کپڑا لے کے دیا۔ تو یہ 3 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اس کے بعد 2 وہ ہیں، چوتھے نمبر پہ وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان پہ تلاوت قرآن کریم رہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، جنت اللہ سے اس بندے کو یعنی قاری کو مانگتی یا اللہ یہ قاری مجھے دے، یہ قرآن کا قاری مجھے دے دے۔ کتنے ہو گئے؟ جو بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، اور جس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے لے کر دے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے۔
پانچواں اور آخری وہ خوش نصیب ہے جو کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ یہ وہ 5 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی، یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے، یہ مجھے عطا کر دے۔ اب اللہ والوں، میں نے 2 باتیں جو پہلے کہی کہ درود تو بہانہ ہے، نشانہ کیا ہے؟ ہماری بخشش، ہماری بخشش۔ ایک بات میں نے یہ کہی، ایک اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ جو غلام رسول نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ حضور کے ذکر کا ذاکر نہیں ہے، یعنی اسے ذکر رسول کی توفیق نہیں ہے۔ تو جسے ذکر رسول کی توفیق نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے، جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا ولی نہیں ہے۔ یہ باتیں یاد ہے۔ اب میں آخری بات آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مطاف کے اندر جہاں طواف کیا جاتا ہے مسجد حرام کے اندر، حتیم کے اندر ابو جہل اور اس کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ حواری بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل اور اس کے یار بیلی، اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مطاف کے اندر مولا علی ننگے بدن کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، تہمت باندھا ہوا ہے، ننگا بدن ہے، ایک اللہ کے در کا فقیر لیٹا ہوا۔ ایک مانگنے والا، ایک سائل، ایک بکاری مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، مطاف میں آتا ہے اور ابو جہل کے پاس حتیم میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ سردار مجھے کچھ عطا کر، سردار مجھے کچھ عطا کر۔ اب ابو جہل اور اس کے حواریوں کو شیطانی سوچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جا علی سے مانگ کے آ، تاکہ علی کو ہم زج کر سکیں کہ تجھے کملی والے کا کلمہ پڑھ کے کیا ملا ہے، کہ آج تو ننگے بدن مطاف میں لیٹا ہوا ہے، تیری مالی یا دنیاوی یہ حالت ہے، تجھے کلمہ پڑھ کے کیا مل گیا ہے؟ دارالشفا کے تانے ملتے ہیں، دارالشفا جا کے کیا مل گیا ہے؟ یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور جن کو مل جاتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں، میں وہ بتانے لگا ہوں کہ کیا مل جاتا ہے۔ اب اصل کیا ہے؟ ابو جہل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اس کینے کا اظہار ہو رہا ہے کہ جاؤ ذرا جا کے علی سے مانگو، کہ علی کے بدن پہ تو کپڑا نہیں ہے، جاؤ گے تو کیا کہے گا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، تو پھر ہم ادھر سے تانا دیں گے کہ تجھے کملی والے کا کلمہ پڑھ کے، محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ کے کیا مل گیا ہے، کیا مل گیا ہے؟ اب اس نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جا علی سے مانگ جا۔ جب وہ مولا علی کے پاس پہنچا تو مولا علی کون ہے؟ ہر پل ذکر رسول میں رہنے والے۔ تو جو ذکر رسول کرنے والا ہے وہی عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول ہے وہی غلام رسول ہے، جو غلام رسول ہے وہی اللہ کے در کا فقیر ہے، ولی ہے۔ جب امام الاولیاء کے پاس پہنچے، مولا علی کے پاس پہنچا وہ فقیر، تو اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ عطا کرو۔ میں ابو جہل سردار کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کہا جا علی کو مانگ جا کے، علی سے لے جا کے۔ تو آپ نے کنکریاں اٹھائیں، زمین پہ فرش پہ کنکریاں پڑی تھی، 2 4 5 کنکریاں اٹھائیں، ان پہ کچھ پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اور آپ مولا علی نے فرمایا کہ اپنی ہتھیلی بند کر لے، تو جا کے ابو جہل کے سامنے کھول دے۔ ابو جہل کے سامنے جا کے کنکریاں رکھی ہیں، اس مٹھی کو بند کر لے، یہ نہ دیکھ کہ علی نے دیا کیا ہے، یہ نہ دیکھ کہ علی نے دیا کیا ہے، بس تو مٹھی بند کر لے۔ تو جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کے کھول دے۔ جب وہ کنکریاں لے کے ابو جہل کے پاس گیا، اب وہ شیطانی کے لیے، زج کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے تیار ہیں، جملے کسنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تاکہ ہم مولا علی کو تانا دیں کہ تجھے کملی والے کا کلمہ پڑھ کے کیا مل گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس سائل سے، اس بکاری سے، اس فقیر سے، ہاں کیا دی ہے علی نے؟ اس نے کنکریاں کھول، ایسے ہاتھ کھولا، مٹھی کھولی تو دیکھتا ہے کہ ہاتھ کے اندر سونے کے دینار ہے، سونے کے دینار ہے۔ اب لینے والا بھی دھنگ ہے، دیکھنے والے بھی دھنگ ہیں۔ جو لے کر آیا فقیر وہ بھی دھنگ ہے کہ میرے سامنے ہاتھ میں کنکر رکھے اور مجھے کہا ہے کہ یہ دیکھنا نہیں ہے، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کے جو ہے ہاتھ کھولو، مٹھی کھولو۔ اب لینے والا بھی دھنگ ہے کہ 4 قدم پہ کائنات بدل گئی ہے، نظام بدل گیا ہے، وہاں سے کنکر پتھر لے کے چلا ہوں، یہ سونے کے دینار کیسے بن گئے ہیں؟ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ علی کی تو اتنی حیثیت مالی نہیں ہے کہ علی نے تمہیں دینار کہاں سے ادا کر دیے، جا علی سے پوچھ کے آ یہ دینار کہاں سے لے کر آیا ہے۔ بیکاری کو اب کیا کہہ رہے ہیں، سائل کو کیا کہہ رہے ہیں، جا دوبارہ علی کے پاس کہ پوچھ کے آ کہ تیرے پاس دینار کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو اب جب سائل پہنچا تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے تجھے سونا دیا کب تھا، میں نے دیا کب تھا، میں نے تمہیں سونے کے دینار دیے کب تھے، میں نے تو تجھے پتھر دیے تھے، کنکر دیے تھے۔
اس نے کہا کہ یہ پھر کنکر سونے میں کیسے بدلے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جو وہ سوچ رہے تھے نا ان کو بتا کہ علی کو کلمہ پڑھ کے یہ ملا ہے. جو وہ سوچ رہے تھے کہ علی کو کلمہ پڑھ کے کیا ملا ہے، ان کو جا کے بتا کہ علی نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے. ابھی تو میں نے اس کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھ کے پھونک ماری ہے تو اللہ نے سونا بنا دیا ہے. اگر عرش والے کو قبول ہو میں ایک طرف پہ توجہ ڈالوں تجھے حتیم کے اندر زندہ دفع کر دوں. اللہ والو، درود پاک وہ نعمت ہے جو ہمیں غلامی رسول کے اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ اشارے ہمارے ہوں گے، حکم اللہ کا چلے گا. جدھر اشارہ کرو گے کرم ہوتا جائے گا، کمال ہوتا جائے گا. آپ اللہ والو یہ دیکھو، یہ تو مولا علی کی بات ہے، وہ تو ولیوں کے سلطان ہیں، ہمارے سردار ہیں، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی کیا بات ہے. وہ ایک واصف علی واصف صاحب ہے، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا. ہم اس وقت نشتر میں ہوتے تھے، میں اس وقت نشتر میں تھا. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنگ آدمی درویش فقیر آدمی تھے لیکن ان کا بیٹھنا اٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا تھا. تو وہاں ایک صاحب آ گئے، تو وہاں واصف علی واصف صاحب کا بیان تھا، تو وہ شان اولیاء پہ ہی بیان کر رہے تھے. سامنے کرسی پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، جس طرح ابوبکر بیٹھا ہے، پیروں ہاتھ پا کے پیر پاجنا جانا ہے. تو وہ اب واصف علی واصف صاحب کی باتیں سنتا رہا. تو ابھی جب میں بیٹھا تھا تو میں نے کیا فکرہ بولا تھا کہ ڈاکٹر کی بات سمجھنے کے لیے کون ہونا ضروری ہے؟ تو وکیل کی بات سننے کے لیے، تو ولی کی بات سمجھنے کے لیے ولی. تو سامنے بیٹھا ہوا جس کا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ بھی عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جب وہ بیان چلتا رہا، وہ سنتا رہا، اس کے بعد وہ سوال و جواب کا سیشن جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہوا. اس نے کہا جی میں نے بھی سوال کر رہا ہے. تو وہ واصف علی واصف صاحب کا جو اسسٹنٹ ساتھ تھا اس نے کہا جی ہاں جی آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ولیوں کو نہیں مانتا. یہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ میں ولیوں کو نہیں مانتا، پینوں شیروں کو نہیں مانتا، یہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ علی ولی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں ولیوں کو نہیں مانتا. اچھا علی کو نہیں مانتے، ملنگ تھے نا. دوسری بار بھی انہوں نے کہہ دیا اچھا علی کو نہیں مانتے. وہ پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت صاحب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا، یہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ اچھا علی کو نہیں مانتے، اچھا علی کو نہیں مانتے. اب وہ ظاہر بات سوال کرنے والا بھی غصے میں آ گیا کہ بھائی میں پوچھتا ہوں کہ میں ولی کو نہیں مانتا، ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے یہ بتاؤ علی کو مانتے ہو؟ کہتا جی میں علی کو تو مانتا ہوں. تو اگر علی ولی نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی؟ بھائی تو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، تو کیا علی ولی نہیں ہے؟ تو جو علی کو ولی نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ علی کو نہیں مانتا. تو جو علی کو نہیں مانتا تو وہ علی کے آقا کو نہیں مانتا. تو جو ان کو نہیں مانتا ان کے خدا کو نہیں مانتا. تو وہ ایمان والا کہاں سے رہ گیا؟ تو اللہ غلامی رسول اس مقام پہ لے کے جاتی ہے. میں تو یہ مولا علی کی بات کر رہا ہوں نا. درود پاک جو ہے وہ جب غلام رسول بنا دیتا ہے تو غلامی رسول اس بنیاد اس مقام پہ لے کر جاتی ہے. مولا علی کے ظاہری حیات مبارکہ کا دور تھا اس وقت، آپ کا خلافت جو چل رہی تھی. تو ایک شخص مچھلی پکڑ کے لے کر آیا دریا سے دریائی مچھلی جس کو کہتے ہیں وہ پکڑ کے لے کر آیا. اب گھر لا کے اس نے اس کو ذبح کیا، صاف کیا، ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا. اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس کو پکاؤ. اب وہ اہلیہ آگ جلا رہی ہے، مچھلی پکا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، سالن پکا رہی ہے. سالن نہیں پک رہا، مچھلی پک نہیں رہی. اس نے ہنڈیا کو اٹھایا تو امیر المومنین کی بارگاہ میں لے گئے اور جا کے کہا جی میں یہ مچھلی لے کر آیا ہوں فلاں دریا سے پکڑ کے، ہم نے اس کو پکانے کی کوشش کی ہے، کب سے میری گھر والی اس کو پکا رہی ہے، یہ گوشت گل نہیں رہا. تو اللہ والو غلام رسول نے، ولیوں کے سردار نے جب اس مچھلی کے اوپر نگاہ ڈالی تو اللہ نے گویائی کی طاقت دے دی تاکہ زمانے پہ میرے محبوب کا مقام کھل جائے، محبوب کے غلاموں کا مقام بھی کھل جائے کہ کیسے وہ کلام کرتے ہیں، اور ذکر رسول کا مقام کھل جائے. کیونکہ ذکر رسول کا مقام کھلنے کا کیا مطلب ہے کہ مقام رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلنا. تو مولا علی نے مچھلی سے پوچھا کہ تو غلطی کیوں نہیں ہے؟ مچھلی عرض کرنے لگی میں تو غلطی ہوں، درود گلنے نہیں دیتا. میں تو غلطی ہوں، درود گلنے نہیں دیتا. میں تو پکتی ہوں، درود نہیں پکنے دیتا. میرے پہ تو آگ اثر کرتی ہے، درود میرے پہ آگ کو اثر نہیں کرنے دیتا. تو مولا علی نے پوچھا کہ تیرا درود کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ دریا کے کنارے ایک درود پڑھنے والا جا رہا تھا، ایک حضور کا ملنگ جا رہا تھا، محبت کرنے والا جا رہا تھا، امتی جا رہا تھا. اس کو پیاس لگی، اس نے چلو بھر کے پانی پیا
جو باقی بچ گیا درود پڑھ کے پھینک دیا، وہ پانی میں نے پیا، وہ درود کی تاثیر والا پانی جو میرے اندر ہے اس نے میرے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ والو، جہنم کی آگ وہ بجھا دیتا ہے درود، تو دنیا کے مسائل کے لیے پریشان ہو۔ اس لیے اللہ والو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے حالات نہیں تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ آپ تو حالات کا رونا لے کے یہاں آتے نا، حضرت صاحب ہمارے یہ حالات ہو گئے، ہمارے یہ حالات ہو گئے۔ درود پاک وہ عبادت ہے یا وہ وظیفہ ہے جو حالات نہیں بدلتا، تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ یہی فکرہ آپ حضرات نے یہاں سے آج لے کر جانا ہے کہ اسم محمد وہ اسم اعظم ہے جو حالات نہیں بدلتا،